السلام علیکم خواتین و حضرات، بہن اور بھائیوں، آپ سب کو میرا سلام۔ یہاں پہ جناب میں نے جانا تھا گروسری لینے، یہاں پہ میں نے شوز سلیکٹ کرنے تھے، اور شوز سلیکٹ کرنے کے بعد جناب آپ کا بوائے نکل پڑا گروسری لینے جانا ہے، مطلب جو ہے نا مہینے کا سارا راشن واشن جو ہے نا لے کے آنا تھا۔ یہاں پہ جناب میں پہنچ گیا ایک ایسے چھت کے تلے کہ بھائی اس چھت کے تلے ساری چیزیں ملتے ہیں بھائی۔ تو یہاں پہ جناب میں نے اپنا لے لیا گاڑی، اور اپنا جو ہے نا آڈی لے کے میں نکل پڑا اپنی گاڑی میں، اور میں نے اپنی گاڑی کے ڈگی میں یہ ساری چیزیں بھرنے لگا جو جو چیزیں چاہیے تھے بنائی۔ یہاں پہ بھائی صاحب نے آٹا بھی رکھ دیا جناب گاڑی کے نیچے ڈگی میں، اور یہاں پہ میں آگے نکل پڑا۔ باقی کے لوازمات جو ہے نا یہاں پہ چینی وغیرہ، دالیں جو بھی ہمیں درکار تھے اس یہاں پہ، اور یہ آٹا میں نے ایکسٹرا لے لیا کیونکہ یہ آٹا بہت زیادہ زبردست ہے، چکی کا آٹا ہے، اور اس کے بہت زیادہ صحت کے فوائد بھی ہیں، اور مجھے اس کا ٹیسٹ بھی پسند ہے۔ اور آگے جناب اور بھی چیزیں جتنا برتن دھونے کے لیے چاہیے تھے، میگی وغیرہ اور جتنے بھی تھے، اور یہ چیزیں دیکھ کے یار میں منہ میں پانی آ گیا۔ ایک تو روزہ تو پھر یہ بھی میں نے اٹھا لیا کہ بھائی بعد میں چائے کے ساتھ جو ہے نا افطاری کے بعد کھا لیا جائے گا۔ اور یہاں سے میں نے فریش قیمہ اور جو ہے نا گوشت پکڑ کے ٹرالی بھر کے میں سیدھا آ گیا جناب کیش کاؤنٹر کی جانب۔ یہاں پہ اس بھائی صاحب نے میں تھینک یو کہہ کے ابھی مجھ سے ٹرالی لے لیا۔ یہاں پہ سارا کیلکولیشن جاری تھا، ایک طرف میں دل دھک دھک ہو رہا تھا کہ بھائی بل زیادہ نہ بنے، مجھ سے بہت سارے ڈھیر سارے پیسے لے کے تھوڑی بہت پیسے مجھے واپس کر دیے گئے۔ اور یہاں پہ اس بھائی صاحب نے میرے جو لینڈ کروزر گاڑی تھا اس کی ڈرائیونگ یہ لے لیا، اور ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں پہ آ گیا۔ یہاں پہ سامان وغیرہ پیچھے رکھ کے کچھ جو ہے نا اوپر رکھ کے سامان اس چاچا کے ساتھ نکل پڑا۔ اور چاچا کافی فنی تھا، کافی مزے کا سفر رہا، اور گھر پہنچتے ہی اس نے کہا کہ بھائی مائک پہ چاچا نے جناب اپنے گھر میں اسپیکر مائک انسٹال کیا ہوا تھا جس پہ آوازیں ہونے لگا۔ کھلو بھائی، گاڑی آگے سامان لے کے گاڑی آ گیا سامان لے کر۔ یوں چاچا جی سے جناب سارے سامان اتروا کے سارے سامان لے کے پھر میں نے چاچا جی کو پیسے شیپ سے پکڑوا کے میں نے اس کو سیاہ بول دیا، اور پھر جناب پھر میں بڑوا نکل کے پھر ڈیوٹی پہ نکل گیا۔ اور ڈیوٹی تو آپ کو پتہ ہے بوائز کا ڈیوٹی ہوتا ہے بھائی، چیزیں لینے ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ کے میں فروٹس وغیرہ میں نے لے لیے، پھر میں نے جناب سبزی کی دکان سے سبزی اور پھر دہی وغیرہ۔ اور یہاں پہ تنور میں آ کے کیا دیکھتا ہوں اتنا زیادہ رش، لیکن رش سہنے کے بعد جو ہے نا گرم گرم روٹیاں لے کے جو ہے نا میں پھر گھر کی طرف نکل پڑا باقی چیزیں بھی لے کے۔ اور گھر آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ بھائی کچن میں بہت سارے جناب ماشاءاللہ چیزیں پکے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے چترال کے اسپیشل ہمارے چترالی سوپ ہے، اس کو ہم چترالی کڑی کہتے ہیں۔ ماما نے کہا کہ بھائی ہیڈ پاٹ لے کے جاؤ سمی بھائی کے ہاں، اور وہاں پہ دے کے آؤ۔ تو میں نکل پڑا سمی بھائی کے ہاں اور ادھر ڈراپ کر دیا یہ چترالی کڑ۔ پھر ماما نے ایک اور ٹرے مجھے تھما دیا کہ بھائی یہ ساتھ والے ہمسائے کے ہاں بھی دے کے آؤ۔ تو پھر یہ ٹرے بھی بھائی جو ہے نا آپ کا اپنی ڈیوٹی سمجھ کے نکل پڑا۔ پھر واپس آ کے میں بھائی دیکھتا ہوں دسترخوان پہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحمت ہے جناب، رمضان میں ہمارے دسترخوانے سجے ہوئے ہیں، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، کرم ہے جناب، پورا دسترخوان سجا ہوا تھا میرے سامنے۔ اور اذان ہوتے ہی جناب میں نے روزہ افطاری کر لی۔ افطاری کے فوراً ہی بعد جناب نیچے دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ بوائے آیا ہوا تھا، یہ تحسین ہے جناب۔ اور تحسین صاحب نے کہا کہ بھائی عید کی شاپنگ کرنے چلتے ہیں، میں نے بھی نہیں کیا ہوتا، اس نے بھی عید کی شاپنگ وغیرہ اس نے بھی نہیں کیا ہوتا۔ پھر ہم نے کہا کہ چلے جناب عید کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور ادھر آ کے جناب بائک لاک لگا کے ہم ایسے مشین کے پاس پہنچے جو ہے نا پیسے جو ہے نا پیسوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ اے ٹی ایم کے پاس کچھ ویٹ کرنے کے بعد جو ہے نا اے ٹی ایم صاحب کے پاس چلے گئے، اور اے ٹی ایم صاحب ہمیں دیکھ کے اتنا خوش ہو گئے کہ بھائی اتنے سارے انہوں نے نوٹ ہمیں دے دیے کہ بھئی یہ لو بھائی، جاؤ شاپنگ کر لو، مزے کر لو۔ تو بھائی اے ٹی ایم صاحب کا بہت بہت شکریہ، یہ پیسے انہوں نے ہمیں دے دیے۔ پیسے لے کے ہم سیدھا نکل پڑے۔ پیسے یار یہاں پہ اتنا زیادہ رش تھا، سارے لوگ جو ہے نا نکل پڑے تھے جناب شاپنگ کے لیے۔ تو ہم نے کہا کہ یار شاپنگ سے پہلے جناب بوسٹ اپ کرتے ہیں انرجی لیول، تو اس لیے یہاں پہ جناب یہ مزے کے فرائز بن رہے تھے۔ تو پھر یہاں سے میں نے ایک فرائز اٹھایا چیک کرنے کے لیے، تو یہ میرا منہ یوں دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ کے مجھے ہنسی ہے۔ خیر یہ چیزیں فرائز کے ساتھ جو ہے نا ہم نے کہا کہ بھائی کچھ تو کولڈ ڈرنک ٹائپ بھی ہونا چاہیے، ایک ساتھ فرائز تھے ایک طرف سوڈا، ہم نے جو ہے نا سوڈا یہ ہم نے جو ہے نا آرڈر کر کے یہ پی لیا، اور ساتھ میں یہ فرائز لے کے جو ہے نا یہ ہم نکل پڑے۔ پھر ہم نے کہا کہ یار یہ فرائز تو ہیں، چلتے چلتے ہم تو کھا نہیں سکتے، تو پھر ہم نے کہا کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے فی الحال یہ فرائز مکاتے ہیں۔ تو ہم جو نا ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، اور یہ فرائز جو ہے ہم نے مکا کے جو ہے نا پھر ہم نکل پڑے۔ یہاں پہ شوز وغیرہ کے دکان
دکان پہ گئے, یہاں پہ شوز وغیرہ دیکھے, پھر یہ کرتے شرتے جو ہے نا لینے تھے, یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بھئی کون سے جو ہے نا لے لیں, اور بہت سارے ورائٹیز تھے کرتوں شرطوں کے. اور یہاں پہ جناب آپ کا بھائی جو ہے نا خود کو بھی دیکھ رہا تھا آئینے شائنے میں. یہاں پہ ہم پٹھان کے ساتھ ہم ڈیلنگ پہ لگے ہوتے کہ بھئی چشمے کچھ سستے میں دے دیں, لیکن پٹھان صاحب جو ہے نا ریٹ کافی آسمانوں کو چھو رہے تھے. یہاں پہ یہ میں نے ویسٹ کوٹ جو ہے نا ٹرائی کیے ہوئے تھے, کہتے یہ لوں کہ نہیں, تو یہاں پہ ویسٹ کوٹ وغیرہ ڈیفرنٹ چیزیں ملے. پھر میں نے یہاں پہ اپنے آئی فون کے لیے یہاں پہ کور لے لیا. کور لینے کے بعد ہمیں اور بھی چیزیں درکار تھے جو یہاں پہ G6 میں نہیں مل رہے, تو پھر ہم نے کہا کہ G9 نکلتے ہیں. تو یہاں سے ہم G9 آپ پہنچے جناب آؤٹ فٹرز میں, کیونکہ آؤٹ فٹرز میں اچھی اچھی ورائٹیز آئے تھے نیو فریش ارائیولز میں. تو ہم سیدھا جناب پہنچ گئے آؤٹ فٹرز. یہاں پہ جناب میں نے اپنے آئی فون کے لیے کور لیا تھا, تو پھر میں نے تھوڑے بہت جو ہے نا ششکے دکھانے کے لیے جو ہے نا اپنے سنیپس بنائے نئے کور کے ساتھ جو ہے نا آئی فون کے. یہاں پہ پھر میں نے کچھ شاپنگ وغیرہ کی, شرٹس وغیرہ اور پینٹ وغیرہ یہاں پہ میں نے لے لیا, اور ساتھ میں جو ہے نا تحسین بھی, انہوں نے بھی بہت سارے یہاں پہ اپنے لیے لے لیے. اور فائنلی جناب یہ چیزیں ہم نے ادھر سے لے کے جناب پھر ادھر کاؤنٹر پہ پہنچ. کاؤنٹر پہ اتنا زیادہ رش تھا, جیسا لگ رہا ہے جیسا لنگر بانٹ رہے یا مفت میں دے رہے ہو نا, اتنا زیادہ رش ہے. اور بہت سارے لوگ شاپنگ ہی کر رہے, میں ہوتے سین ویٹنگ پہ. اور یہ ساری جناب پیمنٹ کرنے کے بعد پھر ہم نکل پڑے جناب تحسین صاحب کے زلفین کاٹنے. اس کے یہ بال تو تقریباً 2 سال سے جناب اس نے چھوڑے ہوئے تھے, ملنگوں کی طرح لگ رہا تھا. میں نے کہا کہ یار عید آنے والا ہے, خدا کے واسطے جو ہے نا بال شاٹ کاٹ لیے. دیکھیں جناب اس کا حال, یہ دیکھو پورا عقاب بنا ہوا تھا. پھر میں نے کہا کہ یار یہاں سے جو ہے نا میں بور ہو گیا تھا, میں نے کہا یہاں سے لیس پکڑ لیتا ہوں. تو اس کے بال تو بہت زیادہ لمبے جناب, 2-3 گھنٹے لگے. میں نے کہا ایک طرف اس کی کٹنگ چل رہا تھا, ساتھ میں مووی دیکھ رہا تھا, جس طرح میں بس لیس کھا رہا تھا, اس کے بال جو ہے نا کٹائی ساتھ میں ہو رہے تھے, بس انجوائے کر رہا تھا. پھر ہم نے جناب بال کٹائی کے بعد سحری کا ٹائم بھی آپ پوچھا. میں نے کہا کہ یار ادھر ہی سحری کر کے نکل پڑتے ہیں. بھائی صاحب سے پوچھا کہ بھائی کیا کیا ہے مینیو میں, تو ہمیں پسند آیا بھائی. ہم نے کہا کہ بھائی نہاری اور پائے جو ہے نا یہاں پہ بیسٹ ہے, تو پھر یہ ٹرائی کر لیتے ہیں اور سحری کر کے جاتے ہیں. تو پھر یار ان کا نہاری اور پائے, یار نہاری تو کچھ خاص نہیں تھا, لیکن پائے جو ہے نا یار زبردست ہے یار, بہت ہی ٹیسٹ ہے. یوں جناب بہترین پائے کھا کے جناب ہم نکل پڑے واپس گھر کی جانب یار. اور یہاں پہ میں اس منی ولاگ کو میں اینڈ کرنا چاہوں گا. امید کرتا ہوں کہ یار یہ وائس اوور والا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا. اگر پسند آئے تو آپ لوگوں نے لائک اور شیئر مست کرنا ہے, اور اپنے بھائی کو آپ لوگوں نے سپورٹ ضرور کرنا ہے یار. کسی اور ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی, تب تک اپنے بھائی اپنے دوست کاشف کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا جناب. اللہ نے ایک بار.